ٹھیک ہے چلیے بسم جی اللہ. جیسے میرا سوال شیخ بیت اللہ ثناولی صاحب سے تھا. شیخ آپ جی میوٹ بالکل ہیں. فرمائیے، حاضر ہیں، فرمائیے. میں ایک عالم کا فتویٰ پڑھ رہا تھا. یہ امام تو اس میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو 12 شیعہ ہوتے ہیں جو امامی جن کو بولا جاتا ہے، تو اس پہ وہ اس کے کفر پر وہ جو ہے اجماع نقل کرتے ہیں. تو اس اجماع کی کیا حیثیت آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نہیں بتا سکتا بھائی، وہ میں نہیں بتا سکتا. اتنا مطالعہ میرا نہیں ان لوگوں کے مسلک پر، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے. شیخ سرفراز کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. ہمارے یہاں تو عام طور پہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ علماء اثنا عشری شیعہ کی تکفیر کے بارے میں تفصیل کرتے ہیں. مطلب اختلاف بھی کیا گیا اس سے، بعض لوگوں نے تکفیر بھی کی ہے، لیکن عام طور پہ اثنا عشری شیعہ کی تکفیر کے بارے میں علماء نے کچھ تفریق کی ہے. جیسے ایک تفریق یہ کی گئی ہے کہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے علماء تو کافر ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، البتہ ان کی عوام جو ہے ان کو جہل کا عذر دیتے ہوئے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی. یا اسی طرح سے بعض ابن شہر نے بعض نئی بات لکھی ہے. اسی طرح سے ایک تفریق یہ بھی کی ہے بعض علماء نے کہ جو ان کے عرب ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ ان کو عربی زبان آتی ہے اور عربی زبان میں قرآن و سنت کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو گئی ہے. البتہ جو ان کے اجمی ہے جیسے ایرانی ہے، ہندی ہے، کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی ہے تو ان پر حجت تمام نہیں ہو سکی ہے، تو اس وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو عام موقف جو ہے وہ اثنا عشری کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی تکفیر جو ہے نا وہ مطلق تکفیر ان کے نہیں کی گئی. غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ مطلق تکفیر نہیں کرتے. ہو سکتا ہے بعض علماء نے تکفیر کی ہو، اور ان کے عقائد میں سے بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو صریح کفر ہیں، جیسے بدع کا جو عقیدہ ہے ان کا وہ کفر ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن میں تحریف کا عقیدہ ہے وہ کفر ہے. تو ایسے بہت سارے عقائد کی نشاندہی کی گئی جن جو کفریہ ہیں. البتہ مطلق جہاں تک کہ میرا علم ہے کہ مطلق شیعہ کی تکفیر نہیں کی گئی، یعنی مطلق اثنا عشری شیعہ کی تکفیر نہیں کی گئی ہے، اس میں کچھ تفصیل رکھی گئی ہے، اور یہی میرے خیال سے زیادہ مبنی بر اعتدال موقف ہے. بارک اللہ فیک. جی آپ کچھ اور نام لینا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تمام علماء نے صحابہ کرام کی شان میں جو مطلقاً گستاخی کرتے ہیں اس کو گستاخی کہا جائے. مطلقاً جو گستاخی کرتے ہیں تو شاید باید کوئی عالم اس بات سے اختلاف رکھتا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرنے والا کافر نہیں. تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. یعنی اس طرح نام لے کر کے کہ فلاں طبقہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اصول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، کہ جو گستاخی کئی چیزوں کو مستلزم ہے. اس میں قرآن کا بھی انکار ہے، اس میں حدیث کا بھی انکار ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعن ہے، شان رسالت پہ طعن ہے، آپ کی تربیت پہ طعن ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار اس میں لازم آتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تکفیر کرنے والے یا آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے جو ثابت شدہ ہو گستاخی، جس کو گستاخی کہا جائے، تو ایسا کرنے والے کافر ہیں اور ایسا کرنا کفر ہے. یہ ایک اجمالی چیز ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اب اس سے کوئی باہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک اصول ہے. اب کسی علت کی وجہ سے، کسی وجہ کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے کوئی اس سے باہر ہو سکتا ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہے. لیکن اصولاً یہی ہے کہ اور علماء کا اس میں مسلسل بیان ہے، یعنی ائمہ اربعہ کا اور تمام متقدمین علماء کا اس میں بیان ہے، اس سلسلے میں اس میں کوئی اختلاف